بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آخری ایام کہاں اور کن حالات میں گزرے؟ آپ کی آخری وصیت کیا تھی؟ آپ کی شہادت کیوں ہوئی اور آپ کا قاتل کون تھا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اب 13 برس کے ہو چکے تھے کہ سن 40 ہجری کے ایام تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود معاشرے میں فساد کا عنصر ابھی باقی ہے، اور خود ان کے پیروکاروں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اندر ہی اندر ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ آپ کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ اندرونی دشمن آپ کی طاق میں ہیں اور کسی بھی وقت قاتلانہ وار کر سکتے ہیں۔ انہی دنوں بنو مراد کے ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، اپنے لیے پہرے کا انتظام کر لیں، بنو مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، ہر آدمی کے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اسے آفات سے بچاتے ہیں، مگر جب مقدر کا لکھا آ پڑتا ہے تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ بے شک موت خود ہی ایک زبردست حل ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے بھی دنیا کی دلچسپیوں سے لا تعلق تھے، اب جہان فانی سے اور زیادہ بیزار ہو چکے تھے۔ اپنی حیات کے آخری ایام میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں ان لوگوں سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، اور میں ان سے نالا ہوں اور یہ مجھ سے نالا ہے۔ تو مجھے ان سے دور کر دے، آرام دے اور انہیں مجھ سے آزاد کر دے، راحت دے۔ پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تم میں سے سب سے بدبخت کو کوئی نہیں روکے گا کہ وہ میری داڑھی کو خون سے رنگین کر دے۔ انہی دنوں مشکلوں نے تجویز دی، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں، مگر آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ رفقا کو ڈر تھا کہ اس طرح مزید انتشار پھیل سکتا ہے، اس لیے عرض کیا کہ اس حال میں اپنے رب کے پاس جائیں تو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا، یہی کہوں گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے جب تک مناسب سمجھا ان لوگوں میں باقی رکھا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ بھی ان کے ذمہ دار ہیں، چاہے تو انہیں سدھار دیں، چاہے تو بگاڑ دیں۔ نہروان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی اکثری طاقت پناہ کر دی تھی، مگر خارجی ذہنیت کے بہت سے لوگ مسلم معاشرے میں موجود تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اہم سیاسی مناصب پر بعض سے صحابہ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کے خیال میں یہی اکابر صحابہ تمام خانہ جنگی کے ذمہ دار تھے اور انہیں قتل کر کے ہی اسلامی معاشرے کو محفوظ بنایا جا سکتا تھا۔ ان کے 3 افراد عبد الرحمن بن مجلم مرادی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن فخر آمادہ ہو گئے۔ اسلامی سیاست کی 3 اہم شخصیات کو ایک ہی وقت میں شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کو زہر آلود کیا اور 17 رمضان المبارک کو تینوں عظیم اسلامی شخصیت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبد الرحمن بن مجلم کوفہ روانہ ہو گیا تاکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دے۔ عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے شام کی طرف نکل گیا، اور عمر بن بکر نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر کا رخ اختیار کیا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح تینوں نے اپنے اپنے ہدف پر حملہ کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے مگر بچ گئے، حملہ آور پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بیماری کی وجہ سے حضرت خاجرہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ عمر بن بکر کی زہر آلود تلوار کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ قاتل یہاں بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن مجلم کو خلیفۃ المسلمین پر حملہ کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا عزم کر کے وہ سیدھا کوفہ پہنچا۔ وہاں ایک اور خارجی شبیب بن بشرا کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک کی شب جمعہ تھی۔ دونوں مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھ گئیں۔ امیر المؤمنین
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سحری سے غافر ہو کر صبح کی نماز کے لیے منہ اندھیرے مسجد میں تشریف لائے۔ جنوری کا مہینہ تھا، کوفے میں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ آپ حسب معمول لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ کے لبوں پر یہ صدا تھی الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ مسجد کی دہلیز پر پہنچے تھے کہ عبد الرحمن اور شبیر تلواریں سنتے آپ کی طرف لپکے اور نعرہ تحقیق لگایا، پھر چلائے حاکمیت اللہ ہی کی ہے، اے علی نہ تیری ہے نہ تیرے ساتھیوں کی ہے۔ یہ کہہ کر پہلے شبیب نے تلوار چلائی مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ اتنے میں دوسری جانب سے عبد الرحمن نے سر پر زوردار وار کیا، تلوار پیشانی میں اتر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے۔ آپ نے اسی حالت میں آواز لگائی، یہ بھاگنے نہ پائے۔ لوگ توڑ کر آئے تو عبد الرحمن بن گلجم اور شبیب ان پر حملہ آور ہوئے تاکہ راستہ بنا کر نکل جائیں۔ شبیر تو بھاگ نکلا، البتہ ابن مظلم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلوایا اور پوچھا، تجھے کس بات نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ وہ اس سوال کو نظر انداز کر کے فخر سے بولا، 1000 کی تلوار خرید کر اس پر 1000 کا زہر لگایا، 40 دن تک اس تلوار کو تیز کرتا رہا اور دعا کرتا رہا اس سے بدترین انسان کو قتل ہو۔ اگر پورے شہر کے لوگ اس کے وار کے نیچے آتے تو اللہ کی قسم ان میں سے ایک بھی نہ بچتا۔ لوگ اس بدبخت کو مار ڈالنا چاہتے تھے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قضیہ کو ملتوی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اسے کھلاؤ پلاؤ، نرم بستر دو، قید میں اچھی طرح رکھو۔ اگر میں بچ گیا تو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا تو بدلہ لوں گا، اور اگر میں مر گیا تم اسے بس تلوار کے ایک وار سے قتل کر دینا، اس کی لاش کو نقصان نہ پہنچانا۔ میں کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پر دعوے کروں گا۔ ناظرین، زہریلی تلوار کی زخم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا اور آپ کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اولاد کو کئی اہم وصیتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا، حسن، میں تمہیں اور اپنے سارے بچوں کو اللہ سے ڈرنے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، منتشر مت ہونا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، قرآن مجید پر عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا، نماز کا بہت اہتمام کرنا۔ یہ تمہارے نبی کی آخری وصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوروں سے جہاد کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ رب کے غصے کو ٹھنڈک کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لحاظ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی تاکید فرمائی ہے، فقیروں، مسکینوں اور بادیدوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور لوگوں سے شائستہ کلامی برتنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، نیکیوں میں آپس میں تعاون کرنا اور گناہ یا دشمنی کے کاموں میں ساتھ مت دینا۔ نتھن اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ روح جسد جسم خاکی سے پرواز ہو گئی۔ ابھی 17 رمضان المبارک کا سورج طلوع نہیں ہونے پایا تھا کہ ایمان و اقران، علم و حکمت، جہاد و سیاست، عرش و شجاعت اور عزمیت کا یہ آفتاب عالم کتاب دنیا کو تاریخ چھوڑ کر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تدفین دارالامارہ کی عمارت کے اندر ہی کی گئی، کیونکہ اچھا تھا کہ خوارج موقع پا کر کہیں لاش کی بے حرمتی ہی نہ کریں۔ ناظرین، نماز جنازہ صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ آپ علیہ السلام کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ تھی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس پر کمنٹ کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔